کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرما دیا کہ پھر ہم نے اسے لوٹا دیا سب سے نچلے درجے کی طرف؟ بعض علماء کا خیال ہے کہ سورۃ 3 میں انجیل اور زیتون سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اگلی آیت میں طور سینا کا ذکر آتا ہے، اور طور سینا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اہمیت رکھتا ہے، اور اس کے بعد ذکر آتا ہے اس امن والے شہر مکہ کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے مقدس ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان عظیم انبیاء کی سرزمینوں کی قسم کھا کر یہ بات فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے۔ اب ہم اس آیت کا ظاہری مطلب تو لیتے ہیں کہ کسی نے ہمیں کالا کہہ دیا، کسی نے ہمیں چھوٹا کہہ دیا، کسی نے ہماری ناک ٹیڑھی ہے کہہ دیا، کسی نے ہماری آنکھوں پہ بات کر دی، کسی نے بھی ہماری ظاہری شکل و صورت پہ بات کر دی، تو ہم نے آگے سے اس آیت کا حوالہ ہمیشہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا ظاہری مطلب ٹھیک ہے، ہمیں لینا چاہیے کہ جب وہ بنانے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے بہترین ساخت میں بنایا ہے، تو ہم انسان کون ہوتے ہیں؟ کسی کو اس کے رنگ و روپ، اس کے نقش و نگار سے ماپنے والے، اس کی وجہ سے اسے جج کرنے والے۔ لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے مطلب سے ہٹ کر بھی تو دیکھیں، یہاں بات صرف جسم کی نہیں ہو رہی، یہاں بات صرف ظاہری شکل و صورت کی نہیں ہو رہی، کیونکہ ظاہری شکل و صورت کی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتے؟ یہاں بات انسان کے معیار کی ہو رہی ہے، وہ معیار جو انبیاء کی صورت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سیٹ کیا۔ جب اللہ ان انبیاء کا ذکر کرتا ہے، ان کی سرزمینوں کی قسم کھاتا ہے، تو گویا ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ ہے بہترین انسان کا سٹینڈرڈ۔ اب جو انسان انبیاء کے راستے پر چلے گا، غور و فکر کرے گا، ایمان اور عمل کو جوڑے گا، تو اس کے لیے ہے ایسا اجر جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن جو انسان نہ سوچے، نہ سمجھے، نہ پرواہ کرے، نہ اپنی آخرت کی، نہ اپنے انجام کی، تو پھر وہ انسان صرف جسمانی طور پر ہی انسان رہ جاتا ہے، پھر چاہے وہ خوبصورت ہو، چاہے وہ 1000 درجے خوبصورت ہو۔ مگر قرآن کہتا ہے کہ ایسا انسان درجہ میں جانور سے بھی نیچے چلا جاتا ہے، کیونکہ جانور سے یہ توقع ہی نہیں ہوتی کہ وہ سوچے سمجھے، وہ اپنا خیال کرے، وہ اپنے انجام کا خیال کرے۔ مگر انسان کو تو یہ سب کچھ دیا گیا تھا، انسان کے لیے تو قرآن ہے، قرآن میں اسے سب کچھ بتا دیا، اس کے لیے جو سٹینڈرڈ بنائے گئے، ان کی پوری زندگیوں کو بتا دیں۔ کیسے بھٹک سکتا ہے انسان؟ وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی کیسے بھٹک سکتا ہے؟ یا تو ہمیں اپنے انجام کی پرواہ نہیں، یا پھر ہمارا ایمان آخرت پر نہیں۔ اگر ہمارا ایمان آخرت پر ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں اپنی پرواہ نہیں، کہ چاہے ہم جہنم میں جلیں، چاہے ہم جہنم میں سڑیں۔ استغفر اللہ۔ اور یہی سورۃ 3 کا اصل جھٹکا ہے، یہ صرف تسلی نہیں دیتی، یہ ذمہ داری بھی ڈالتی ہے۔